عمل کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کہ آپ ان چیزوں پر عمل کرو، تو میری زندگی میں ایک حدیث نے بہت زیادہ رول ادا کیا ہے قرآن پاک پر عمل کرنے، اور اس حدیث نے مجھے لائف میں ایک لانگ ٹرم گول دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میں نے دنیا کو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ چھوٹ گئے۔ اور پھر ایسا ہونے لگا کہ قرآن پاک تو میں پڑھتی تھی لیکن مجھے قرآن پاک کی سمجھ نہیں آتی تھی، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا باتیں کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، کے ساتھ وہ بات نہیں تھی، اچھا نہیں تھا رویہ۔ اس حدیث نے میرے گھر والوں کے ساتھ میرا تعلق تبدیل کیا، پردے کا سٹیپ لیا۔ تو اس وقت مختلف تعویلیں کہ آپ پہلے جھوٹ چھوڑو، آپ پہلے غیبت چھوڑو، اس کے بعد آپ یہ پردہ کرنا، پہلے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا شروع کرو، پھر آپ پردے کا سٹیپ لینا۔ ابھی آپ نے پردہ ایسے کر کے تو پھر کا ایونٹ آیا، تو میری استاذہ نے پوچھا کہ آپ کیا ڈریسنگ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا استاذہ کہ بس یہ ایک دفعہ یہ شادی گزر جائے تو پھر جو ہے میں کر لوں گی۔ تو پھر باجی کہتے ہیں کہ آپ پھر وہی کام کر رہی ہو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ یوسف کو قتل کر لیں، باپ سے دور کر دیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے۔ بار بار رونا، قرآن پاک کھولنا۔ آخری بار مجھے یاد ہے کہ جب میں نے قرآن پاک کھولا تھا پردے کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے یہ 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے میری پوری کی۔ جب میں نے اپنا انٹر مکمل کیا تو درس تھا، میں وہاں پر گئی، وہاں پر میں صرف چند دنوں کے لیے گئی تھی کیونکہ انٹر کے بعد کچھ چھٹیاں تھیں اور میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہاں پر میری ملاقات ہوئی استاذہ صفور عبدالرحمن سے، تو ان کے سامنے میں نے آ کر خواہش کو ظاہر کیا کہ میں قرآن پاک کو پڑھنا چاہتی ہوں، میں قرآن پاک کو پڑھنا چاہتی ہوں، اس کو سمجھنا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس میں بات کرتے ہیں، ان سب چیزوں کے جواب وغیرہ۔ میں نے وہاں پر گئی اور میں نے کہا تھا کہ میں صرف چند دن، 2 ہفتے میں نے وہاں پر پڑھا، تو اس کے بعد میں نے کہا کہ اب میں بس اتنا ہی تھا، اب میں اپنی آگے پڑھائی کنٹینیو کروں گی۔ اب اس وقت استاذہ نے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا آپ کہ قرآن پاک کبھی بھی بغیر قربانی کے نہیں ملتا۔ تو اب مجھے ذہن میں استاذہ کے کہنے سے پہلے ذہن میں یہ بات فٹ ہو گئی تھی کہ کیا قرآن پاک کو پیچھے کر کے میں زندگی میں آگے بڑھ پاؤں گی۔ ایک دل میں اور بات تھی کہ قرآن پاک کو جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں اس میں، کس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی الہامی کتاب ہے، ہم تو روز پڑھتے ہیں، ہمیں تو اس میں کچھ ایسا ایکسٹرا آرڈنری نہیں ملا کہ ہم اس کو کہہ پائیں کہ واؤ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کو جاننا چاہتی تھی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی۔ تو پھر میرے کچھ دل میں یہ بھی تھا کہ اب بہت پڑھائی کر لی دنیا کی، تھوڑا سا وقت جو ہے اپنے اس شوق کو بھی دینا چاہیے۔ اب میں نے اپنی لائف کا 1 سال جو تھا وہ اسکپ کیا قرآن پاک کے لیے، پڑھائی سے انٹر کر کے 1 سال میں نے نیت کی کہ میں یہ سال جو ہے قرآن پاک کو جانوں گی جتنا بھی ہو سکا، مدرسہ عائشہ للبنات میں۔ اب میں نے جب وہاں پر ایڈمیشن لیا تو میں قرآن پاک کو میں یہ سمجھ کے نہیں آئی تھی کہ ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہم پڑھتے ہیں، میں ایک تجسس میں آئی تھی، اور وہ تجسس یہ تھا کہ کیا واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، واقعی وہ رب جو اس پوری کائنات کا مالک ہے یہ اس کا کلام ہے، اس کی بات ہے۔ تو اس کے لیے میں آتی تھی، میں سوال کرتی تھی استاذہ سے، استاذہ صفورہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، انہوں نے کبھی سوالوں کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ کس طرح کے سوال کرتی ہو، بار بار قرآن پاک کی آیت پہ اعتراض اٹھاتی ہو۔ دراصل وہ اعتراض نہیں ہوتا تھا، وہ ایک آپ کہہ دیجئے کہ میرا تجسس ہوتا تھا یا کانفلکٹ ہوتا تھا کسی چیز کو لے کر، اگر میں وہی باتیں کسی اور سے پوچھتی تو انہوں نے کہا تھا کہ باغیانہ سوال کرتی ہو قرآن پاک کو لے کر، لیکن وہ کسی باغی پن پر منحصر نہیں ہوتا تھا، وہ ایک تجسس تھا اللہ تعالیٰ کو جاننے میں۔ قرآن پاک کو اس طرح نہیں پڑھانا چاہتی تھی کہ یہ ذہن میں رکھ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ مسلمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن پاک میں غور و فکر کرو۔ تو اسی طرح سے میں نے اپنے ذہن میں یہ رکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیسے ہے۔ الحمدللہ ہر بار وہ جواب دلیل پر مبنی ہوتا تھا، اس چیز پر نہیں ہوتا تھا کہ اب بس آپ اس چیز پر ایمان رکھ لو۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزوں کی دلائل ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کے دلائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ قرآن اور حدیث کو مینشن کر کے، یا آپ کہہ دیجئے کہ سائنٹیفک ریسرچز کو مینشن کر کے بھی آپ اس چیز کو ثابت کر سکتے ہو۔ الحمدللہ ہر بار دلیل سے جواب دیتی تھی، کبھی بھی اس چیز سے اکتائی نہیں۔ پھر ایک ساتھ ایک چیز کی بنیاد انہوں نے ایک اور ڈالی، انہوں نے ایک چیز سمجھائی تھی کہ قرآن پاک کبھی بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو سادہ قرآن پاک پڑھنے سے قربت نہیں ملے گی،
قرآن پاک ملتا ہے عمل کے ساتھ، جو پڑھتے جاؤ ساتھ ساتھ اس کے آپ عمل کرتے جاؤ، یہ آپ کے اندر اس بنیاد کو اور زیادہ مضبوط کرے گا، قرآن پاک کو سمجھنے میں آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گا۔ اچھا، اب عمل کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کہ آپ ان چیزوں پر عمل کرو، تو میری زندگی میں ایک حدیث نے بہت زیادہ رول ادا کیا ہے قرآن پاک پر عمل کرنے میں، قرآن پاک کے قریب لانے میں۔ اور وہ حدیث کیا تھی کہ ایک دفعہ استاذہ سفورہ نے سنائی تھی، انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن، میں آپ کو مفہوم اس کا بتا رہی ہوں، قیامت کے دن جب حشر برپا ہوگا، جو بنی اسرائیل کے جو پیغمبر ہیں، کچھ تو اولو العزم پیغمبر ہیں، یعنی کہ بڑے بڑے پیغمبر ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام لے لیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے لیجیے، حضرت یعقوب علیہ السلام لے لیجیے، اس کے علاوہ جو دوسرے پیغمبر ہیں، وہ جو بڑے بڑے درجات پر ہوں گے، وہ دیکھیں گے اپنے ساتھ کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو اس وقت کے زمانے میں تو پیغمبر نہیں تھے، لیکن آج ان کا درجہ ہمارے برابر کیسے ہے، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میں توبہ کر کے عمل کی راہ پر آ گئے تھے۔ تو اس چیز نے مجھے بہت زیادہ حیران کیا اور ایک شوق بھی ابھارا کہ میں نے کہا باجی کیا واقعی ہم اس لیول تک جا سکتے ہیں؟ تو باجی نے کہا ہاں جی، کیوں نہیں آپ جا سکتے، بس آپ کو اگر ابھی آپ کی جوانی سٹارٹ ہوئی ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے، اس چیز کی طرف لے آنا ہے۔ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرو، کسی بھی فیلڈ میں جاؤ، لیکن آپ کا ایک لنک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے اور آپ کا بھرپور عمل ہونا چاہیے جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ تو ایک یہ حدیث تھی جس نے میری زندگی میں قرآن پاک کی طرف آنے اور عمل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور اس حدیث نے مجھے لائف میں ایک لانگ ٹرم گول دے دیا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اپنی زندگی کا کوئی بھی سفر طے کرنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں ایک سال میں نے دیا، میں بہت زیادہ ایک سال میں قرآن پاک نہیں پڑھ پائی، زیادہ سے زیادہ میں نے 8 پارے کیے، تو مجھے گلٹ بھی ہوتا، مجھے فرینڈس بھی پوچھتے ہیں کہ تم ایک سال اسکپ کیا ہے تو کتنا کیا، کیا تم نے دورہ قرآن کیا، کیا 3 ماہ میں تم نے قرآن پاک مکمل کر لیا؟ تو مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہوتی تھی، میں بتاتی تھی کہ نہیں میں تو صرف 7 پارے ہی پڑھ پائی ہوں۔ تو اس شرمندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے دور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مثالیں لا کے رکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح سے سورۃ البقرہ اتنی جلدی پڑھ پاتے ہیں، ہم نے تو اس کو کئی سالوں میں ابھی تک سورۃ البقرہ ہی سمجھ پائے ہیں۔ تو اس چیز نے مجھے اور ہمت دی کہ سمجھ کر ایک چیز کو لینا ایک اور چیز ہے، رٹا لگا کر جلدی سے گزر جانا ایک اور چیز ہے، کیونکہ یہ سفر میں نے کسی کو دکھانے کے لیے سٹارٹ نہیں کیا تھا، اپنے شوق کی خاطر سٹارٹ کیا تھا، سمجھنے کے لیے سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے خود اجازت دی کہ آپ جاؤ اپنی گریجویشن کو مکمل کرو، اس کے بعد پھر آپ آ کر اس چیز کو باقاعدہ ٹائم دیکھ کر اپنا قرآن پاک آپ مکمل کرنا۔ جب BA کر کے میں دوبارہ قرآن پاک کی طرف آئی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی اور میری استاذہ کی دعائیں تھیں جو اس طرف مجھے دوبارہ لے کر آئیں۔ کورس جوائن کرنے سے پہلے الحمدللہ میں اس قابل ہو گئی تھی کہ قرآن پاک کی بہت سی آیات کی سمجھ آتی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ آتی تھی، لیکن مزید اس میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الہدیٰ کا کورس جوائن کرایا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ میرے وہ کاش پورے کرنے والے تھے۔ کورس سٹارٹ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائنس بھی آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ ہمیں باجی نے اس طرح سے بتایا تھا کہ آپ جیسے جیسے پڑھتے جاؤ ویسے ویسے آپ عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے جاؤ، آپ کو قرآن پاک بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا اور آپ عمل کر سکو گے۔ اب قرآن پاک میں جب ہم لوگوں نے کورس سٹارٹ کیا، اللہ تعالیٰ سے میں نے ایک، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں آیا کہ کون ہے جو اپنی آپ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں بیچ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو میں نے بھی کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ، آپ کے احکامات میں مانوں گی، آپ نے میری زندگی دنیا اور اس آخرت کو سنوارنا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار ذکر آتا تھا شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، تو مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی تھی کہ یا اللہ میں تو عبادت آپ کی کرتی ہوں، تو پھر شرک کس چیز میں نہ کروں؟ تو یہی بات اللہ تعالیٰ مجھے مختلف لوگوں کے منہ سے بھی سنواتے تھے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر، جس چیز کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے مختلف لوگوں کے ذریعے اور مختلف کنڈیشنز میں آپ کے وہ سامنے چیز لاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی راہ پہ میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ امتحان بھی لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک قاعدہ رہا ہے کہ جب تک آپ ایک امتحان میں کامیاب نہ ہو آپ کو آگے نہیں بڑھایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا شرک کے ہی متعلق، مجھے سمجھ آ گئی تھی کس بارے میں شرک کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھ مجھے ایسے آئی کہ جب ہم لوگوں نے قرآن پاک کی تفسیر میں پڑھا کہ شرک ہر وہ چیز ہے کہ جس کو آپ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر لا کر رکھ دیتے ہو، خواہ وہ عبادت ہے، خواہ وہ آپ کے اندر کی خواہش ہے، خواہ وہ کوئی انسان ہے، جیسے بنی اسرائیل نے اپنے علماء کو بنا رکھا تھا، رب بنا رکھا تھا،
وَتَتَّخِذُونَ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور وہ کیا تھا کہ وہ جو کہتے تھے وہی اس کو حلال اور حرام سمجھ بیٹھتے تھے۔ تو اس امتحان میں، میری زندگی کا جو پہلا امتحان، اللہ تعالیٰ سے بڑے وعدے شدے کر کے جب میں اس طرف آئی تو اس امتحان میں فیل ہوئی، کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتی ہو، یا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کو چننا ہوتا ہے، یا پھر آپ کو وہ چیز سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، اس چیز کو چننا ہوتا ہے۔ آپ دونوں کے ساتھ مل کر نہیں کر سکتے۔ اب اس دوران نماز، روزہ، ہر چیز چل رہی تھی، لیکن جس انسان کے ساتھ وہ تعلق ہو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے وہ اللہ تعالیٰ کی، جیسے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں قرآن پاک میں، انسان کو سمجھ آ جاتا ہے، مجھے وہ چیز نہیں مل رہی تھی، اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں نے جو دنیا کو چنا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تو یہ جب اپنا ہی فیصلہ میں نے زندگی کا اپنایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میں نے دنیا کو ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ چھوٹ گئے۔ اور پھر ایسا ہونے لگا کہ قرآن پاک تو میں پڑھتی تھی، لیکن مجھے قرآن پاک کی سمجھ نہیں آتی تھی، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ تو میں نے اپنی باجی جان سے پوچھا، اپنی استاذہ سے پوچھا کہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو صحابہ کرام کو دیا وہ رو رو کر ملا ان کو، اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک کی سمجھ دیتے تھے۔ دیکھیں یہ واقعی بات درست ہے، صحابہ کرام کو رونے کی کیا ضرورت تھی، انہی کی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، لیکن بات کیا تھی، قرآن پاک کا لفظ نہیں، قرآن پاک کا مفہوم سمجھ میں آنا کہ اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہے ہیں۔ تو اس میں پھر میرا ساتھ دیا الحمدللہ، میرے گھر والوں نے، میری بہن نے میرا ساتھ دیا۔ تو اچھا یہ بھی بڑی ایک بات ہے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ بھی میری بہن کے ساتھ تعلق جوڑنے میں میرا یہ کورس ہی کام آیا ہے۔ اور وہ کیسے؟ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اس وقت محاسبہ کیا تو ڈبل فیس تھا، باہر والوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، گھر والوں کے ساتھ وہ بات نہیں تھی، اچھا نہیں تھا رویہ۔ اس حدیث نے میرے گھر والوں کے ساتھ میرا تعلق تبدیل کیا۔ تعلق کے ساتھ ساتھ جب میں اس راہ پر تھی تو اس کے ساتھ ساتھ میری بہن بھی اس راہ پر آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف، قرآن پاک کی راہ پہ۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب میں نے دنیا کو ترجیح دی تو میرے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے جب تعلقات اور وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھ آنا ختم ہو گیا، اس وقت میں وتواصوا بالحق کام آیا، جو ایک انسان ہی دوسرے انسان کو کرتا ہے۔ تو پھر سسٹر نے مدد کی دوبارہ سے اس چیز کو ریئلائز کرانے میں کہ غلطی آپ کہاں کر رہی ہو، اس کو دوبارہ ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ جب یہ ایک انسان خود غلطی کر رہا ہو، ایک عجیب سچویشن میں اس کو سمجھ نہ آ رہا ہو، تو جو اس کے ساتھ بہت قریب ترین اس کا جو ساتھی ہو وہ اس کو بہتر طور پر جانتا ہے، وہ اس کو بہتر طور پر گائیڈ کر سکتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ ایسے وقت پہ میری بہن نے مجھے گائیڈ کیا۔ جب میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق وہ تھوڑا سا مان پڑ گیا، کیونکہ میں نے خود ہی ترجیح دی تھی، تو دنیا تو بہت ملی لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ملتی تھی۔ نمازیں لمبی ہوتی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ مطلب آپ کے دل میں سے عبادت کی حلاوت اٹھ جاتی ہے، آپ کو باتیں نہیں سمجھ آتی۔ یہی سب کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ جب آپ کے اوپر یہ صورتحال آئے تو آپ کا قرآن پاک کے ساتھ دل نہیں لگتا، آپ پھر چھوڑنے کی اس میں ہوتے ہو کہ ٹھیک ہے جب میرے لیے چیز ہے ہی نہیں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہی چیز میرے اندر بھی آئی، میں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں سمجھ آتی، میں چھوڑ دیتی ہوں، شاید یہ میرے لیے ہے ہی نہیں۔ تو اس وقت جو استاذہ صفورہ تھی انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنے دیا، انہوں نے کمپلیٹ کروایا کورس، لے کر میرے پاس آتی تھیں، طبیعت پوچھتی تھیں، اپنے ساتھ لے کر جاتی تھیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ استقامت میں میری استاذہ نے بھی بہت ساتھ دیا، پرسنلی اٹینشن دے کر انہوں نے میرے یہ کورس مکمل کر۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بحال کرنے میں پہل آپ کو ہی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گائیڈ لائن تو دیتے ہیں لیکن ہم جب اپنے نفس کی وجہ سے اس کو پیچھے ڈال رہے ہوتے ہیں تو ابتدا ہمیں خود کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا۔ جب مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر یہ زندگی ویسی نہیں ہے، سب کچھ مل جائے گا لیکن ایک وہ جو آپ کے دل کو ایک لذت ملی ہوتی ہے نا، ایک حلاوت ملی ہوتی ہے، آپ سے وہ چھن جائے تو پھر آپ کو دنیا کی چاہے ساری نعمتیں دے دی جائیں وہ کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا۔ پھر آخر میں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ماننا، اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، شرک نہیں کرنا، خواہ وہ کسی بھی صورت کا ہو۔ جو اگلا سٹیپ لیا وہ ہم نے پردے کا لیا۔ اب پردے کے وقت بھی بہت مشکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی۔ تو جب پردے کا سٹیپ لیا تو اس وقت مختلف تعویلیں کہ آپ پہلے جھوٹ چھوڑو، آپ پہلے غیبت چھوڑو، اس کے بعد آپ یہ پردہ کرنا ہے، پہلے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا شروع کرو، پھر آپ پردے کا سٹیپ لینا۔ ابھی آپ نے پردہ ایسے کر کے تو پھر اچھی بات نہیں ہے، تو آپ یہ کیسے مینیج کرو گی، آپ اس کو قائم نہیں کر سکو گی۔ تو بہرحال میرے ساتھ میری اللہ تعالیٰ کی سپورٹ تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق قائم ہو گیا تھا، بہن کی سپورٹ بھی تھی۔ ہم لوگوں نے پردہ سٹارٹ کیا۔ جب پردہ سٹارٹ کیا تو
اس وقت آپ کو دو طرح کے کریکٹر بلکہ تین طرح کے کریکٹر ملتے ہیں. کچھ کریکٹر ہوتے ہیں حضرت حمزہ جیسے، جو سامنے آ کر کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، حق کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کہہ دیجئے کہ جیسے انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اسی طرح سے میری لائف میں ایک کریکٹر حضرت حمزہ کی طرح تھے، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. اور کچھ کریکٹر ہوتے ہیں حضرت ابو طالب کی طرح، جو اس چیز کو مانتے تو نہیں ہیں لیکن اس چیز کا انکار بھی نہیں کرتے اور آپ کی پوری پوری سپورٹ کرتے ہیں. کچھ کریکٹرز پھر ہوتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ چیز راہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس راہ پہ نہیں چل سکتے. ایسے ہی تین کریکٹرز کا سامنا مجھے بھی ہوا، میری بہن کو بھی ہوا. تو یہ جو پردے کا ڈیوریشن تھا، یہ اس وقت میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لو، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سٹیپ اٹھاؤ تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کا دل مضبوط کر دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا، تو اس وقت مجھے یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میں اس چیز کو قائم رکھ بھی پاؤں گی کہ نہیں، میں نے آپ کی خاطر یہ سٹیپ لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ تم ارادے کی کمزوری دکھاؤ، نہ تم سستی کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان پر قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے یہ سٹیپ لیا، یہ شروع کیا. مشکلات تھوڑی بہت فیس کی ہیں. جب ہم نے پردے کا سٹیپ لیا تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام رہا. اللہ تعالیٰ جب بھی آپ سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں آپ کو پہلے ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ذہنی طور پر تیار کیا. اچھا، اور پردے کے لیے کیسے تیار کیا کہ جب میں نے درس میں جاتی تھی، وہاں پر پڑھتی تھی، تو ایونٹ آیا، شادی کا ایونٹ آیا. تو میری استاذہ نے پوچھا کہ آپ کیا ڈریسنگ کر رہی ہیں. مجھے پتہ تھا کہ سوال کس نوعیت کا پوچھا جا رہا ہے اور کس سینس میں پوچھا جا رہا ہے، تو میں نے بتا دیا جو میں تھا. تو میری استاذہ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نامحرموں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنا سر کھلا چھوڑنے سے منع کیا ہے، سر ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، گریبان پہ دوپٹہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. تو مجھے پتہ تھا کس سینس میں بات ہو رہی ہے. تو میں نے کہا باجی تو میں نے کہا استاذہ کہ بس یہ ایک دفعہ یہ شادی گزر جائے تو پھر جو ہے میں کر لوں گی. تو پھر باجی کہتے ہیں کہ آپ پھر وہی کام کر رہی ہو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ یوسف کو قتل کر لیں، باپ سے دور کر دیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے. یہ تو آپ ذہن میں غلط کام رکھ کے کر رہی ہو. اور ہماری اکثریت اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم تبھی مانتی ہے کب گناہ کر کے ذہن میں رکھ کے پھر اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. جبکہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، یقین کریں کہیں بھی ایسا ہم نے نہیں پڑھا کہ گناہ ذہن میں رکھ کے بعد میں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اتنی بات ہوئی، استاذہ نے اور مزید کچھ نہیں کہا، سمجھ آ گئی تھی کس بات کی، اور مزید کچھ نہیں کہا، سمجھ بھی آ گئی تھی. تو یوں کیا کہ میں نے پھر سر ڈھانپنا، گریبان ڈھانپنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ. پھر اس سے نیکسٹ اسٹیپ جو تھا زندگی میں پردے سے ریلیٹڈ، پھر وہ یہ آیا کہ حدیث پڑھی کہ جو عورت بناؤ سنگھار کر کے پورا نامحرموں کے سامنے جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں اس پہ لعنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اس عورت کو. تو اب میں نے اس کا سلوشن یہ نکالا، میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بناؤ سنگھار کی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں شادی میں بناؤ سنگھار نہیں کروں گی، ہاں میں ویسے شادی اٹینڈ کروں گی. اب جب وہ عین شادی کا موقع آیا تو ٹھیک پہلا دن تو صحیح گزرا، لیکن دوسرے دن کیا ہوا کہ وہ سب کو دیکھ کر وہ میرا ایمان بھی ذرا متزلزل ہوا. میں نے بھی کچھ تھوڑا بہت پھر سے کر لیا. تو ایک چیز تو سمجھ آ گئی کہ شارٹ کٹ نہیں لیا جا سکتا، اس میں آپ کوئی الٹرنیٹ راستہ نہیں استعمال کر سکتے، کیونکہ اب سب کے بیچ میں ایک ماحول بنا ہو تو اس میں اپنے آپ کو اس طریقے پر قائم رکھنا تھوڑا سا مشکل تھا. پردے کا بھی سٹارٹ کرنے کے بعد اس میں بھی کافی زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ مشکلات آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فیل نہیں ہونے دیا. اور زیادہ آپ کو جو معاشرے کا پریشر ہے وہ ہمارے پیرنٹس برداشت کرتے ہیں. پیرنٹس آپ کو سپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن جب معاشرے کا بہت زیادہ پریشر ہو جائے پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی نرمی کر لو، یہ پھر گھر کے بچے ہیں، آپ ان کے سامنے نہیں کریں. تو ایسے ہی کچھ کنڈیشنز کا سامنا میں نے اور میری بہن نے بھی کیا. تو بار بار جب یہ بات آتی تھی، مستقبل کے بارے میں ڈرایا جاتا تھا کہ مستقبل میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، ایسی مطلب بچیوں کی شادی نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. تو اتنی باتیں تھیں. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ سوشل بائیکاٹ بھی ہوا، کچھ فیملیز نے سوشل بائیکاٹ کیا، ہم آتی نہیں تھی، ہم سے ملتے نہیں تھے، کچھ رشتہ دار تھے، کچھ ویسے جھجک کرتے تھے. تو ان کا اللہ تعالیٰ میں کیا کروں، بار بار رونا، قرآن پاک کھولنا.
آخری بار مجھے یاد ہے کہ جب میں نے قرآن پاک کھولا تھا پردے کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یہ مجھے ایک ایسی فیلنگ ہے جیسے ایک ڈانٹ بھی ہے، جیسے ایک انسان کو فیل کروایا جا رہا ہو کہ میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دی بات کہ ٹھیک ہے بس اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے کافی ہیں۔ پھر پردے کو لے کے اپنے فیوچر کے بارے میں نے ڈرنا چھوڑ دیا۔ اب جیسے جیسے لوگ زندگی میں سے کم ہوتے گئے، آپ کا وہ سرکل بہت سکڑ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کی خواہشات دلچسپیاں تبدیل ہوتی ہیں، لوگ اس کے مطابق آپ کی زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب جب یہ چیزیں ہوئی لائف میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مزید کچھ لوگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے قرآن پاک کی سمجھ بوجھ عطا کرنا شروع کر دی۔ مجھے قرآن پاک کی حقیقتوں کے بارے میں علم ہونا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں جو غور و فکر کرنے کے لیے کہتے ہیں، ان غور و فکر میں کیا کیا نشانیاں ہیں، کیسی نشانیاں ہیں۔ الحمدللہ پھر مجھے وہ چیزیں ملیں، اور آپ کو یہ چیزیں کبھی تب نہیں ملتی جب آپ کے پاس ایک لوگوں کا جمع غفیر ہو اور آپ کی دلچسپیاں بہت زیادہ ان میں اٹکی ہوئی ہوں۔ یہ آپ کو تب ملتا ہے جب آپ کا دل، میں نہیں کہتی کہ بہت زیادہ، لیکن تھوڑا بہت تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو۔ تو پھر الحمدللہ مجھے وہ چیز ملنا شروع ہوئی، مجھے قرآن پاک کی باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد کائنات کی کچھ نشانیاں سمجھ آنا شروع ہو گئیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھایا پھر غور و فکر کیسے کرتے ہیں، غور و فکر بھی کیسے سکھایا کہ جب بھی کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی بات پہ عمل ہوتا اور لوگ اس کو ڈینائی کرتے، لوگ اس کو اس کا اپوزٹ رخ دکھاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہتے کہ وعلامات وبالنجم هم یہتدون، کہ ستاروں میں نشانیاں آپ وہاں پہ دیکھیں۔ تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے مجھے اللہ تعالیٰ ملے، کائنات کی نشانیوں کے ذریعے ملے، کہ وہاں پہ آپ غور و فکر کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہ ایک سائیکلوجیکل ٹرک تھی کہ کائنات پہ غور و فکر بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کا ایک الگ طریقے سے موقع ملا۔ واقعی پتہ چلا کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کو ملتے ہیں، انسان کی مدد کرتے ہیں، یہ کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو الحمدللہ غور و فکر کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے چانس دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بہت اچھے طریقے سے پڑھایا اور اس کو اختتام کی طرف لے کر آئے۔ تو مختصر یہ کہ قرآن پاک کا جو یہ سارا سفر تھا، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے واقعی ہی نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اپنی لائف میں اندر سے چینج ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ بغیر قربانی کے آپ کا درجہ نہیں بڑھتا، بغیر قربانی کے آپ اللہ تعالیٰ سے نزدیک نہیں ہوتے۔ اور ایک اور چیز میں نے جو اس سارے دوران یہ میں سمجھی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں آپ کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ نفع اور نقصان کا پیمانہ آپ خود کے لیے جو طے کرتے ہیں، وہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طے کیا ہوتا ہے۔ تو پھر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدمی کود جاؤ، تو بعض اوقات کودنا پڑتا ہے، لیکن اگر اس وقت اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو یقین کریں وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی میرے قرآن پاک کے سفر کی سٹوری، کہ کیسے 4 خواہشات قرآن پاک کو لے کر میری زندگی کو تبدیل کرنے میں بہت اہم ثابت ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔